آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ تبدیلی کے بارے میں افواہیں سراسر جھوٹ ہیں۔ برسلز میں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے دی گئی تقریب کے موقع پر سینئر صحافی سہیل وڑائچ سے گفتگو میں آرمی چیف نے کہا کہ یہ افواہیں پھیلانے والے حکومت اور مقتدرہ دونوں کے مخالف ہیں۔ خدا نے انہیں اس ملک کا محافظ بنایا ہے، اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں ہے۔ ایک سوال پر آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے۔ آرمی چیف نے سیاسی مصالحت پر گفتگو کے دوران تخلیق آدم سے متعلق قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تخلیق آدم کے بعد ابلیس کے سوا سب نے آدم کو خدا کا حکم سمجھ کر قبول کیا۔ معافی مانگنے والے فرشتے رہے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا۔ خارجہ پالیسی کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کو چین اور امریکہ سے تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کا طویل تجربہ ہے۔ ایک دوست کے لیے دوسرے دوست کو قربان نہیں کریں گے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کی امن کی خواہش جینوئن ہے، اسی لیے نوبیل امن انعام کے لیے نامزد کرنے میں پہل کی ہے۔ باقی دنیا میں صدر ٹرمپ کو نوبیل امن انعام کے لیے نامزد کرنے میں پاکستان کی پیروی کر رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کو خبردار کیا کہ بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے امن کو تباہ نہ کرے، افغان حکومت کو طالبان کو پاکستان میں دھکیلنے کی پالیسی بند کرے۔ ایک ایک پاکستانی کے خون کا بدلہ لینا ہم پر واجب ہے۔ آرمی چیف کے اعزاز میں برسلز میں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے دی گئی تقریب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جنگ کے فاتح کے طور پر استقبال کیا گیا۔ آرمی چیف برسلز کے ایونٹ میں کئی گھنٹے کھڑے ہو کر دور دور سے آنے والے پاکستانیوں سے ملتے رہے۔ سہیل وڑائچ کے مطابق اس موقع پر آرمی چیف کو مشورہ بھی دیا گیا کہ ایک ساتھ اتنے لوگوں سے ملنا بد انتظامی پیدا کرے گا، جس پر آرمی چیف نے کہا ہے کہ لوگ دور دور سے آئے ہیں، ان کا دل کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ جب تک آخری پاکستانی آرمی چیف سے ہاتھ ملا کر رخصت نہیں ہوتا وہ کھڑے رہیں گے۔ آرمی چیف نے وزیر اعظم شہباز شریف کے خلوص کے ساتھ 18 گھنٹے کام کرنے کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم اور کابینہ نے جنگ کے دوران جس عزم کا مظاہرہ کیا وہ قابل تعریف ہے۔ خیبر پختونخوا میں بارش، سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ صوبے بھر میں جاں بحق افراد کی تعداد 321 ہو گئی ہے۔ بونیر میں سیلابی ریلا تو گزر گیا، ہر طرف تباہی کی داستان چھوڑ گیا ہے۔ ہر خالی اور تباہ حال مکان، ہر طرف ملبے کے ڈھیر بن گئے۔ ریلے میں آنے والے بڑے بڑے پتھر اب بھی موجود ہیں۔ متاثر علاقوں میں پی ڈی ایم میں پاک آرمی، ضلع انتظامیہ، ریسکیو اور مقامی رضاکار امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ سیلاب میں جاں بحق افراد کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر امین مقام نے سیلاب سے متاثرہ ضلع بونیر کا دورہ کیا، وزیر اعظم کی ہدایت پر امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور بھی بونیر کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ بونیر میں سیلابی ریلا گاؤں کے گاؤں بہا لے گیا، جہاں مکان تھے وہاں اب صرف تباہی کے مناظر ہیں۔ سیلابی ریلا کیسے آیا، مقامی لوگوں نے کیا دیکھا، یہ سب بتائیں گے بونیر میں موجود ہمارے نمائندے رسول داور۔ جی، اس وقت ہم ضلع بونیر کے بے شونہی گاؤں میں موجود ہیں، جہاں پہ سب سے زیادہ سیلابی صورتحال کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ جانی نقصان بھی ہوا ہے، مالی نقصان بھی ہوا ہے، اور نہ صرف مالی اور جانی نقصان بلکہ یہاں پہ جتنے بھی گھر تھے وہ اس وقت نہیں ہے۔ اس وقت ہم ایک گھر کے صحن میں موجود ہے، لیکن اس کی چار دیواری بھی نہیں ہے، کمرے بھی نہیں ہے، سب کچھ اس پانی میں بہہ کر گیا ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین رضوان شیخ دکھا سکے، یہ وہ گھر ہے جہاں پہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے 17 افراد اس میں شہید ہو چکے ہیں اور پانی میں بہہ چکے ہیں۔ آگے میرے بائیں جانب اگر دیکھا سکے، یہاں پہ بھی کافی اموات ہوئی ہے۔ میں اسکول جا رہا تھا ڈیوٹی کے لیے، راستے میں جب میں نے دیکھا تو ایک کالے رنگ کی چیز آ رہی تھی، بہت اونچے انداز میں، یہ درخت اس کے اوپر آ رہے تھے میرے طرف سے۔ میں واپس آ کے وہ چیخے مار رہے تھے، اشارے لوگوں کو کر رہے تھے اپنی جان بچائے، اپنی جان بچائے۔ کافی لوگ اس وجہ سے بچ گئے ہیں، لیکن جب اپنے گھر پہ میں پہنچا تو پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک سائڈ پہ اور دوسری سائڈ پہ، تو اس جگہ پہ میں رک گیا۔ کم سے کم 100 سے زیادہ گھرانے جو ہے بالکل نام و نشان نہیں ہے اس کی۔ یقیناً یہ صورتحال ہے، نہ صرف یہ بلکہ آگے بھی مختلف علاقے بونیر کے اندر اسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، اور اس وقت ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن کا کام بھی کسی حد تک جاری ہے، لیکن وہ بڑے بڑے مشینری کی ضرورت ہے تاکہ ان ملبوں کو ہٹایا جا سکے، ان لاشوں کو نکالا جا سکے، اور ان جو تباہی ہے اس سے جلد از جلد نمٹنے کے لیے اقدامات چاہیے۔ جی، مانسہرہ میں دریائے سیرن میں سیلاب کے باعث اطراف میں کئی گھروں اور کھیتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اس وقت دریا میں سیلاب کی کیا صورتحال ہے، بتائیں گے محمد دانیال عزیز۔
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मानसेरा में दड़ियाल गांव में दरियाए सरंग के किनारे मौजूद हूं और गुज़श्ता रोज़ यहां पर सैलाब आया था। जिस सैलाब के बायस यहां पर जो अतराफ में खेत हैं और जो घर हैं उनको शदीद नुकसान पहुंचा था और आखिरी इत्तलात के मुताबिक 14 अफराद जो है मानसेरा में सैलाब के बायस जो है वो जाबाहक हुए थे। इस वक्त जो दरिया का बहाव है उसमें कमी नज़र आई है और पानी जो है वो कम हुआ है, ताहम फिर भी हुकूमत की जानिब से मानसेरा में सयाहों पर पाबंदी आयद की गई है कि सयाह जो है वो दाखिल नहीं हो सकते। मजमूई तौर पर सूबे भर में सैलाबी सूरत हाल है और गुनेर, स्वात, बाजवर, बटग्राम, मानसेरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है उसके बायस 300 से ज़्यादा अफराद जो है जाबाहक हुए हैं और हंगामी सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू 112, पाक अफवाज और इस तरह जो दीगर अमले हैं वो रेस्क्यू कार्रवाई में जो है सरगर्म है और लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। जी, खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ अजला में सैलाब ने तबाही मचा दी। स्वात में ज़िला भर में 22 अफराद जाम बहक हो गए, लोगों के कारोबार और घरेलू सामान तबाह हो गया। रेस्क्यू का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। बाजोड़ में 21 अफराद जाम बहक जबकि 5 जख्मी हुए। एबटाबाद में मांगल में राबता पुल सैलाबी रैले में बह गया, जबकि मानसेरा में सैलाब से लापता अफराद की तादाद 21 थी जबकि 16 लाशें निकाल ली गई हैं। सवात में गुज़िश्ता रोज़ का सैलाब गुजर जाने के बाद उसकी तबाहकारियाँ और भी ज़्यादा वाज़े हुई हैं। मिंगोरा, मंगलोर, मट्टा समेत मुज़ाफ़ाती इलाकों में सैलाब सब कुछ बहा ले गया। रेस्क्यू के मुताबिक आज 5 लाशें बिशंबर जबकि 4 लाशें मिंगोरा से मिली हैं। ज़िले भर में 2000 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। PDMA के मुताबिक 2 मकानात मुकम्मल तौर पर जबकि 50 के करीब मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। रेले में 2 स्कूल की इमारतें भी बह गईं। लोग अपने घरों, दुकानों और कारोबार की सफाई में मसरूफ़ हैं। कुछ भी नहीं बचा, सब घर खराब हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। कोई हमारे पास नहीं है इधर पूछने के लिए। पानी हमारे घरों में दाखिल हो गया तो कुछ भी नहीं निकाल सकता। खाने पीने की चीज़ भी हमारे घर में मौजूद नहीं है। बाजोड़ की तहसील सलारजई में आसमानी बिजली गिरने और लैंड स्लाइडिंग से जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक वाक़े में 21 अफराद जाँ बहक हुए जबकि 5 जख्मी हुए। एबटाबाद में गुज़िश्ता रोज़ की तूफ़ानी बारिश से मांगल नदी में शदीद तोग़यानी आई, जिससे राब्ता पुल सैलाबी रेले में बह गए। कई देहात का ज़मीनी राब्ता दीगर इलाकों से मुनक़ता है। मानसेरा में डेहरी हलीम और नीलबंग में रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू और मकामी अफराद ने 16 अफराद की लाशें निकाल ली हैं, जबकि लापता होने वाले 20 से ज़ायद अफराद की तलाश भी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज़ होने वाले हेलीकॉप्टर हादसे पर सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू हैं। हादसे में शहीद 2 पायलटों समेत अमले के 5 अफराद की नमाज़ जनाजा आज शाम अदा की जाएगी। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर ने 20 मिनट की परवाज़ की थी। हेलीकॉप्टर MI-17 ने कुरम में 5 महीने के दौरान दर्जनों परवाज़ें की थीं। हादसे में शहीद कर्नल रिटायर्ड शाहिद सुल्तान का ताल्लुक एबटाबाद से था। कर्नल शाहिद ने अपने वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समेत मुतादिद VIP फ़्लाइट्स उड़ाई थीं। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा ख़राब मौसम और शदीद धुंध के बायस पेश आया। सरकारी हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों से वापसी पर ज़िला मोहम्मद में क्रैश हुआ था। हेलीकॉप्टर MI-17 पंजाब और बलूचिस्तान की हुकूमतों के भी ज़ेर इस्तेमाल है।